ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا تھا امام کے پاس، علی زیدی صاحب ہندوستان سے آیا تھا. اس نے کہا میں علم کے چرچے سن کے آیا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کر سوال. 21 سوال کیے اس نے امام کو. اس نے کہا بتائیں انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں، پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں، آنکھ کی شکل بادام کیوں ہوتی ہے، ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے، کوہنیاں پیچھے کیوں مڑتی ہیں، پاؤں کے تلوے میں یہ ابھار کیوں ہوتا ہے، کان کا پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے، آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے، ناک کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے، لعاب دہن شیریں کیوں ہوتا ہے. 2019 ہے، دنیا نے چاند کے سینے پہ قدم رکھ لیا. جاؤ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے یہ سوال پوچھ کر، وہ نہیں بتائے گا. 1400 سال پہلے ریت میں بیٹھا تھا زہرا کا بیٹا. ہندوستان کے طبیب نے آ کے سوال پوچھا. امام نے کہا سن، انسان کے سر پہ بال اس لیے ہیں کہ سورج کی تپش سیدھی دماغ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس نے کہا پیشانی میں لکیریں کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ جا سکے. اب آپ نے کلاس بن کے نہیں سننا، آپ نے مجلس بن کے سننا. اس نے کہا مجھے بتائیں آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے، آنسو نمکین کیوں ہے؟ کیا بہترین جواب. امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ میں ہوتی ہے چربی، چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے. اگر یہ پانی نمکین نہ ہوتا تو یہ چربی پگھل جاتی. اس نے کہا کان کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان کے سوتے ہوئے کیڑے کان کے اندر چلے جاتے. اس نے کہا مولا نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انسان سانس کھینچ کے دماغ کو دیتا. اس نے کہا ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ چھو کے کسی چیز کو محسوس کر سکے. اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے. اس نے فرمایا پاؤں پہ ابھار کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا انسان اپنے بدن کا وزن اٹھا سکے. یہ تو میں نے چن چن کے سوال بتائے. 21 سوال جب اس نے کر لیے، 21 سوال کرنے کے بعد ہندوستان کا طبیب امام کا چہرہ ایسے کا ایسے دیکھتا رہ گیا. امام نے کہا تو نے سوال کر دیے، میں نے جواب دے دیا، اب بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے قدموں میں گر کے بتا کے لگا سچ بتا زہرا کا بیٹا، جو تو نے بتایا ہے یہ عالم نہیں بتاتے، خالق بتاتے ہیں. یہ چیزیں عالم نہیں بتاتا. تو نے کہیں انسان کو خلق تو نہیں کیا. تو تو بیماریوں کے حل نہیں بتاتا، تو انسان کے بدن کی کیفیتیں بھی بتاتا. ایک ریسرچ سکالر نے تحقیق کی تھی. تحقیق کس پہ کی تھی؟ چیونٹی پہ. چیونٹی کیڑی، اس پہ تحقیق کی. کتنے سال؟ 60 سال. وہ دنیا کے ہر کونے پہ گیا. ریگستانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، آبی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں، بھورے رنگ کی رنگت کون سی ہے، کالے رنگ کی چیونٹی کون سی ہوتی ہے، کھاتی کیا ہے، کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے. 60 سال تحریک، 60 سال کی ریسرچ چیونٹی پہ. اتنی موٹی کتاب لکھ دی 60 سال کے بعد، دی آنٹ چیونٹی. کتاب مارکیٹ میں آئی، تہلکہ مچ گیا. چیونٹی پہ 60 سال، کتنی لمبی تحقیق. لوگوں کے خط آنے شروع ہو گئے، کیا کہنے تیری ریسرچ کے، بہت بڑی ریسرچ. نجف کے طالب علم نے اسے ایک خط بھیجا. اس میں مولا علی کا وہ خطبہ تھا جو علی نے چیونٹی پہ دیا تھا. اب اگر نوجوان ہاتھ اٹھا سکو تو میں جملہ پڑھوں. اس ریسرچ سکالر نے علی کا وہ خطبہ پڑھا، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں نے زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے، کاش مجھے کوئی یہ خطبہ پہلے دے دیتا. میں نے تو یہ بتا